واقعہ کی آیت نمبر 75 سے آخر تک تلاوت کی ہے۔ یہ مکمل ایک رکوع ہے۔ اس سے جو پچھلی آیات مبارکہ گزری ہیں اس کے اندر اللہ جل شانہ نے عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر عقلی قسم کی دلائل قائم کیے۔ عقلی دلائل وہ کہلاتی ہیں جس کا ہم روز و شب مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری عقل ہماری سمجھ بھی جنہیں قبول کر رہی ہوتی۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار پر اللہ جل شانہ نے جو پہلی دلیل دی تھی خود انسان کی تخلیق سے دی کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوتا، ایک گندے قطرے سے۔ افرأیتم ما تمنون، اللہ اس گندے قطرے سے انسان کی تخلیق فرماتا ہے، جبکہ اس کا کوئی نمونہ اور سیمپل بھی موجود نہیں تھا، تو مرنے کے بعد اٹھانا جبکہ اس کا نمونہ اور سیمپل بھی موجود ہے اللہ جل شانہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دوسری دلیل دی تھی زمین کی زراعت اور کھیتی باڑی سے کہ کس طرح ایک کسان بیج اگاتا ہے جو ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ زمین کے اندر جانے کے بعد اس کو تناور درخت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کو ہری بھری کھیتوں میں باغات میں پھل پھولوں میں تبدیل فرما دیتا۔ تو مردہ بیج کو اللہ زندگی دے دیتا ہے، تو اس طرح اللہ جل شانہ انسان کو بھی دوبارہ زندگی دے گا۔ تیسری دلیل بارشوں کے نازل ہونے سے دی تھی، اس طرح زمین سے اللہ جل شانہ سمندر سے ہواؤں کے ذریعے بخارات اٹھاتے ہیں اور پھر وہ آسمانوں میں جا کر میٹھے پانی میں تبدیل ہو کر بارشوں کی شکل میں نازل ہوتے ہیں اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اس کے اندر زندگی اور تازگی آ جاتی ہے۔ آگ کی مثال اللہ جل شانہ نے دی تھی کہ دو لکڑیوں کے ذریعے اللہ جل شانہ آگ کو پیدا فرما دیتے ہیں، حالانکہ آگ کی خاصیت تو لکڑی کو جلانے کی ہے، لیکن انہی لکڑیوں کے ذریعے آگ جلائی جا رہی ہے۔ بتلایا تھا کہ اس میں دو لکڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو عرب کے علاقوں میں پائی جاتی تھی، اور عرب کے لوگ عام طور پر سفر میں جاتے ہوئے لکڑیوں کو ساتھ رکھتے تھے، ایک کو مرخ اور ایک کو عفار کا نام دیا جاتا۔ ان دو لکڑیوں کو آپس میں رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی، تو اللہ جل شانہ نے نعمت کے طور پر اس کو بیان فرما۔ یہ چاروں دلیلیں اس بات پر تھی کہ اللہ کے لیے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، دوبارہ زندگی دینا، دوبارہ اس کو گوشت پوش کا جیتا جاگتا انسان بنانا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ ساری عقلی دلیلیں تھی جس کا ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری عقل کے مطابق سمجھ کے مطابق بھی۔ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کو پیش کیا۔ اس قسم کی دلائل نقلی دلائل کہلاتی ہیں، یعنی جو منقول ہو کر نبی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ نقلی دلائل کہلاتی ہیں۔ یہ اردو والا نقلی نہیں ہے، نقلی کا عربی کے اندر معنی منتقل ہونے کے آتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی۔ قرآن اور حدیث کی دلائل کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے۔ تو فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ جل شانہ نے قسم کھائی، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے اور ان کے غروب ہونے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ایک قابل احترام قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک چھپی ہوئی مستور کتاب کے اندر موجود ہے، اشارہ لوح محفوظ کی طرف۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو اس کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
افبهذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے حوالے سے تم لاپرواہی اختیار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا پیشہ اس قرآن کو جھٹلانا بنا لیتے ہو۔ بعض عربوں کا، مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ انہوں نے اپنا مقصد قرآن کریم کی تکذیب اور جھٹلانا بنا دیا تھا۔ رزق کا معنی یہاں پر پیشہ اور مشغلہ اور مقصد کے ہیں کہ تم نے اپنا مشغلہ اور اپنا مقصد اس قرآن کریم کی تکذیب کو بنا دیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم حسرت بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، حالانکہ ہم تمہارے مقابلے میں اس میت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں پتہ نہیں لگتا، تم دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر روز جزا کا کوئی دن آنا نہ ہوتا تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس میت کی روح کو تم واپس لے آتے اگر تم سچے ہوتے۔ فاما ان کان من المقربین، پس اگر مرنے والا مقرب لوگوں میں سے ہوتا ہو تو فروح و ریحان، تو وہ نعمتوں میں اور خوشبوؤں میں ہوگا، وہ جنت نعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین یعنی دائیں طرف والوں میں سے ہوا، اس میں اشارہ عام جنتیوں کی طرف ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو دائیں طرف والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، وہ بھی سلامتی اور امن میں ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی ضیافت کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، پھر جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ برحق اور یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تم اپنے عظیم رب کی نام کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھائی۔ مواقع عربی میں چھپنے کی اور گم ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور نجوم کا معنی ستاروں کے، کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، ستاروں کے غائب ہونے کی، اور ان کے چھپ جانے کی، اور ان کے غائب ہو جانے کی میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں ستاروں کے ڈوب جانے یا ستاروں کے غائب ہو جانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ علماء نے اس کے مختلف مقاصد بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مقصد تو اللہ جل شانہ کا یہ بتلانا ہے کہ دیکھو یہ ستارے، یہ بڑے بڑے سیارے، یہ اجرام فلکیہ، ان میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ چاہے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لے تو بچا نہیں سکتا۔ یہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نمودار ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ ان کا غروب ہو جانا، ڈوب جانا، یہ ان کے فانی ہونے کی دلیل ہے، ان کے فنا ہو جانے کی دلیل ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان بڑے بڑے اجسام کے ذریعے ان کا فانی ہونا، اس پوری دھرتی، اس پورے نظام، اس پورے کائنات کا فنا اور ایک اللہ کی ذات کے بقا کو ثابت کر رہے ہیں کہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ کائنات، یہ کہکشائیں، یہ نظام، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ بڑے بڑے ستارے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی ذات کی عبادت کرے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ہی باقی رہنے والی۔ اللہ جل شانہ ستاروں کے
تو غروب ہونے ڈوبنے کے ذریعے ان کا فانی ہونا اور اللہ کا باقی ہونا ثابت فرما رہے ہیں۔ اسی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قوم کے لوگ ان بتوں کو، ان ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ تو جب چاند طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ چلو میں ان بتوں کے بجائے اس چاند کی عبادت کر لیتا ہوں، اتنا بڑا چاند ہے، پوری رات کو روشن کر دیتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا تو فرمانے لگے لا احب الآفلین، میں تو گم ہو جانے والے، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے، جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، اپنے آپ کو غروب سے روک نہیں سکتے، وہ کیسے عبادت کے حقدار ہو سکتے؟ پھر سورج طلوع ہوا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ چلو میں اس چاند سے بھی بڑا ایک سیارہ سورج ہے، اس کی عبادت کر لیتا ہوں، یہ تمہارے بتوں سے تو بڑا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو پھر یہی جملہ ارشاد فرمائے کہ یہ تو بہت بڑا ہے لیکن یہ ڈوب رہا ہے، گم ہو رہا ہے، اور میں غروب ہونے والوں، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیات کے ذریعے ہی سمجھا رہے تھے کہ جو اپنا وجود نہیں سنبھال سکتے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اپنے آپ کو ایک کتا آ کر پیشاب کر دے تو اس کو روک نہیں سکتے، تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ تو ایک اللہ کی ذات جو باقی رہنے والی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، وہی لائق عبادت۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی، ستاروں کے گم ہونے کی۔ دوسرا مقصد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ستاروں کی نظام کی استحکام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ستاروں کا نظام کس قدر مستحکم بنایا۔ یہ در حقیقت مشرکین قرآن کریم کے حوالے سے اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو کسی جن کا یا کسی شیطان کا کلام ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ آسمانوں سے حفاظت کے ساتھ زمین تک پہنچا، کیا پتا کسی فرشتے نے اس میں تبدیلی کر دی ہو، یا فرشتہ لے کر آئے ہو لیکن جنات نے اس میں تبدیلی کر دی ہو، یا لوح محفوظ جہاں پر وہ قرآن لکھا ہوا ہے اس کے اندر نعوذ باللہ جنات نے تحریف کر دی ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر ستاروں کی قسم کھائی کہ دیکھو کسی جن یا شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کے قریب بھی پھٹک سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ جنات بس اوقات آسمانوں کے قریب پہنچ جاتے تھے، اور بس اوقات یہ فرشتوں کی باتیں بھی سن لیا کرتے تھے، اور فرشتے جب کوئی اللہ کے کسی حکم کی طرف جو اللہ کا حکم ہوتا مشورہ کرتے، بات کرتے یا ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتے تو اس کو سن لیا کرتے تھے، اور اپنے جو کاہن نجومی ہیں ان کو بتلا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، بعثت ہوئی، تو فرشتوں کو اور اسی طرح ان ستاروں کو حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی جن یا شیطان قریب آنا چاہے تو تم اسے مار ڈالو۔ تو جب وہ قریب آتے تو ستارے ان کی طرف لپکتے، اور فرشتے ان ستاروں کے ذریعے اس کو مارا کرتے تھے۔ اور یہ آج بھی ہم جس کو کہتے ہیں نا ستاروں کا ٹوٹنا، ادھر حقیقت ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں، فرشتے ان ستاروں کے ذریعے ان شیاطین اور جنات کو مارتے ہیں، جس کو شہاب ثاقب قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اگر کوئی جن شیطان قریب آنا چاہتا ہے تو ایک شعلے اگلتا ہوا ستارہ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے در حقیقت اس مستحکم نظام کی طرف اشارہ کیا کہ جنات اور شیاطین کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کے قریب جا سکے اور اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی یا تحریف کر سکے اور اس میں کوئی رتی برابر جو نہ کمی بیشی کر سکیں۔ اس لیے سب سے محفوظ کلام ہے، اور جو فرشتے لے کر آئے ہیں وہ تو قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات قرآن کریم نے بیان فرمائے، یہ کہ وہ یہ بڑے طاقتور ہیں، قوت والے ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو ہر اعتبار سے یہ کلام محفوظ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی۔ بعض علماء نے یہاں پر نجوم سے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی مراد لیا ہے، کیونکہ ستاروں کا غروب ہو جانا یہ سورج کے طلوع ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہ سورج کے طلوع ہونے کا ذریعہ بنتا۔ دیکھیں رات کو ستارے نمودار ہوتے ہیں، جب ستارے گم ہونے لگتے ہیں تو دن کا آغاز، دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج نمودار ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سب ستاروں کی مانند تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روشن سورج کی مانند ہے، وہ سراج منیرا۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضور کی صفات بھی سراج منیر یعنی روشن سورج کی جو ہے قرار دی ہے۔ تو آپ کی ذات سے پوری دنیا، پورا کائنات جیسے روشن سورج کے ذریعے روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کی ذات سے روشن ہوا۔ تو ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم بھی مراد ہو سکتی۔ بعض علماء نے نجوم سے حضرات صحابہ بھی مراد لیے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور مواقع سے ان کی سجدوں کی جگہ، کیونکہ خود احادیث مبارکہ کے اندر حضرات صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ ستاروں کی مانند اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے انسان راستوں کا پتہ لگاتا تھا، پہلے زمانے میں جب راستوں کا پتہ نہیں ہوتا، کمپاس، قطب نما، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوا کرتی، جی پی ایس وغیرہ نہیں ہوا کرتا، لوگ ستاروں کے ذریعے راستوں کا اندازہ لگاتے۔ تو گویا کہ ستارے گم ہونے سے، منزل بھٹکنے سے ان کی حفاظت کرتے تھے، ایسے ہی دین کے اندر گمراہی سے بچنے، گم ہونے سے بچنے اور بھٹکنے سے بچنے کے لیے جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ حضرات صحابہ کی نفوس قدسیہ ہیں، کہ ان کی رہنمائی لے کر آدمی خود کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، خود کو غلط راستے میں اور حق کے راستے سے گم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو ایک ایک صحابی ہمارے لیے رہنما ہے، مقتدا ہے، ہدایت کا باعث، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہی صحابہ ہمارے لیے، اگر ان کی ذات کے اندر، ان کی نفوس کے اندر اگر ہم کوئی گستاخانہ رویہ یا نفرت والا یا بغض والا رویہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بھی کافی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑی قسم ہے، اگر تمہیں اندازہ ہو، تمہیں علم ہو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، تو جس مقصد سے قسم کھائی جا رہی وہ قرآن کریم کی حقانیت، یعنی کہ ستاروں کی جو بڑیا قسم اللہ کھا رہے ہیں وہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کو، اس کی محفوظ کلام ہونے کو ثابت کر سکیں کہ ایک بڑا قابل احترام قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، مکنون کا معنی آتا چھپا ہوا، چھپی ہوئی کتاب، کہ فی کتاب مکنون، کہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر تھا۔ چھپی ہوئی کتاب سے علماء فرماتے ہیں لوح محفوظ ہے، جس کے اندر جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، جن فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے وہ ان تک پہنچتے ہیں، اور نہ کسی جن اور انس کی طاقت نہیں ہے کہ اس تک رسائی حاصل کرے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ لا یمسہ، اس کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، مطہرون، جو بہت زیادہ پاک ہوں۔ لا یمسہ، اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسا کہ لوح محفوظ کا ذکر آیا کہ لوح محفوظ کے قریب نہیں جا سکتے مگر پاکیزہ نفوس مراد سے فرشتے ہیں، فرشتے ہیں جو لوح محفوظ تک جن کو اللہ نے رسائی دی ہے وہی پہنچ سکتے ہیں۔ اشارہ اس میں قرآن کریم کی حفاظت کی طرف بھی ہے کہ لوح محفوظ تک کسی جن یا انس کی، شیطان کی رسائی ممکن نہیں ہے، صرف فرشتے اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی وحی کو لے کر جاتے ہیں۔
لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں طرح کی تفسیریں حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اس قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے۔ چھوٹی ناپاکی کی حالت میں یعنی بے وضو ہو تب بھی قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، اور بڑی ناپاکی ہو جنابت کی یا خاتون بیماری کے دنوں میں ہو، حیض و نفاس کی حالت میں ہو، تو وہ قرآن کریم کو نہ چھو سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے۔ اب بے وضوئی کی حالت میں زبانی تلاوت کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اس حالت میں جب آپ کو وضو کی حاجت ہوتی، اس حالت میں زبانی قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بے وضوئی کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی زبانی اگر کسی کو کچھ صورتیں یاد ہوں تو پڑھ سکتے۔ لیکن بڑی ناپاکی جس کے اندر غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نہ زبانی پڑھنا جائز ہے نہ چھونا جائز ہے۔ قرآن کریم کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، چھو بھی نہیں سکتے۔ اور چھوٹی ناپاکی میں سے چھونا منع ہے، لیکن زبانی تلاوت کی گنجائش ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسی طرح جو کپڑا قرآن کریم پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک کپڑا جزدان جس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، اس کو بھی چھونا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ جو پہنا ہوا لباس ہے آدمی کا، اپنے پہنی ہوئی قمیص کے دامن سے کوئی قرآن کریم کو چھونا چاہے یا آستین سے قرآن کریم کو چھونا چاہے تو وہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز۔ کسی الگ سے کوئی رومال ہو تو اس سے چھو سکتے ہیں، آپ کے جیب میں چھوٹا رومال ہے اس سے قرآن کریم کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن پہنا ہوا لباس اس کی آستین ہو یا دامن ہو یا پہنی ہوئی پگڑی، اس سے آپ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ الگ سے کوئی کپڑا ہو جو رومال کی شکل میں یا کوئی اور کپڑے کی شکل میں، اس سے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یعنی تو قرآن کریم کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کا اور اس کے برحق ہونے کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ انسانوں سے اللہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اس کلام کی طرف تم لاپرواہی اختیار کرتے ہو۔ مدہنون عربی میں اس کا معنی ویسے تو تیل لگانے کے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد نرمی اور غفلت اور لاپرواہی ہے، کہ جب انسان تیل کا استعمال کرتا ہے تو بال نرم ہو جاتے ہیں، چکناہٹ ہاتھوں پہ آ جاتی ہے، تو نرمی اور لاپرواہی کی طرف اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر کسی آدمی کو وزیر اعظم کا خط مل جائے، کسی عہدیدار کا خط مل جائے یا کسی عاشق کا خط مل جائے تو کتنے اہتمام سے اس کو رکھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس کو اپنے سے جدا نہ کرتا، بار بار پڑھتا، بار بار چومتا، بار بار اس کی تلاوت کرتا، تلاوت کرتے جی نہ بھرتا۔ جب اس کی محبت دل میں ہوتی ہے تو انسان تلاوت کرتا جاتا ہے، لیکن نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی اکتاہٹ کا آدمی شکار ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک رات کے اندر ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تو روزانہ کا معمول۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر اس کلام کی حلاوت اور مٹھاس کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی جو ہے نا ایسا ہی کرنا شروع کر دو، کبھی نہ تم اکتاہٹ کا شکار ہو نہ تھکان محسوس۔ لیکن جس چیز کے اندر آدمی کی دلچسپی ہوتی ہے گھنٹوں صرف کر دیتا، تھکتا نہیں۔ جو ڈراموں کے یا جو ہے فلموں کے جو شوقین ہوتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ان کے آگے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، گھنٹوں موبائل چلا رہے، سوشل میڈیا کا گھنٹوں استعمال کر رہا ہے نوجوان۔
نہ ذرا برابر نیند آتی ہے، نہ تھکن محسوس کرتا ہے، بلکہ تھکن تو دور کے بعد بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مائیں ایسے بچوں کو تو زبردستی کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، بلا بلا کر، چیخ چیخ کر، ورنہ نشہ ایسا ہے کہ بھائی کھانا بھی چھوڑ دیں، کھانا بھی چھوڑ دیں۔ نشہ ایسا ہے کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں تب بھی جو ہے نا موبائل کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسا نشہ، کیونکہ دلچسپی اس کی بیٹھ چکی، اس کی طرف رغبت دل میں بیٹھ چکا۔ تو جب اس کلام کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو تھکن کا، اکتاہٹ کا آدمی شکار نہیں ہوتا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کی طرف سے تم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنا مشغلہ اس قرآن کریم کی تکذیب کو بنا لیتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب انسان کی جان اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان کے اختیار میں نہ جینا، یہ جو مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے نا، کہ جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اب ہمیں نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ اشارہ کر رہے دیکھو نہ دنیا میں آنا تمہارے بس میں تھا، نہ دنیا سے جانا تمہارے بس میں اور اختیار میں ہے۔ اگر تم لاکھ روکنا چاہو مرنے والے کو، اس کی موت سے روکنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں۔ تو جب دنیا میں آنا تمہارے اختیار میں نہیں تھا، مرے ہوئے کو روکنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تو تمہارا زندہ کرنا تمہارے بس میں کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، رشتہ دار چاہ کر بھی اس کی روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ یا آپ کسی کا کوئی عزیز مر رہا ہے، سارے رشتہ دار ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، سب چاہ رہے ہیں کہ ان کی روح واپس آ جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے، دوبارہ ہمارے درمیان میں آ جائے۔ سب کے چہروں پر غم طاری ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آ رہا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا انسان کے اختیار میں کب سے آ گئی؟ تو جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر حقیقت اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں نہیں ہے، تو کیا تمہارے بس میں ہے؟ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو اپنے اس قریبی مرحوم کو آپ مرنے سے روک دیتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب روح جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم حسرت بری نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مرحوم کے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، مرنے والوں کو رشتہ داروں کے رونے دھونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ تو اس وقت اپنی ہی جان کنی میں ہوتا ہے، وہ تو اپنی کھلی آنکھوں سے اب فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، روح نکالنے والے، قبض کرنے، روح کو قبض کرنے والے، بلکہ اس موقع پر تو وہ اپنا ٹھکانہ ہی دیکھ لیتا ہے، جنت میں جہنم میں اس کا جو ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم روز جزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور روز جزا کا دن آنے والا نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ترجعونها ان کنتم صادقین، کہ اس مرنے والے کی روح کو تم واپس لوٹا دو۔ یعنی اگر کوئی روز جزا کا دن نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد حشر نشر نہیں ہے، سوال و جواب نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، آج کل کی ملحدین سے بھی خطاب ہے، آج کل کے دہریوں سے بھی خطاب ہے، آج کل کے بے دینوں سے بھی خطاب ہے، آج کل کے لبرل سے بھی خطاب ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں، جنت کی نعمتوں اور حوروں کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا مذاق یا استہزاء بنا دیتے ہیں، مرنے کے بعد سوال و جواب کو وہ جو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ اللہ سب سے ہی کہتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین، تمہارے بس میں ہے تو تم اپنے مرنے والے کی روح کو واپس کر کے لے آؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر مرنے والے کی 3 مراحل بیان کیے گئے۔ آخرت کے اندر تمام انسانوں کی 3 طبقات ہوں گے۔ سورت کے آغاز میں بھی یہ 3 طبقات بیان کیے تھے
پہلا طبقہ تو مقربین کا ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے، خاص الخاص لوگ ہوں گے. فروح و ریحان، روح کا معنی آتا ہے بڑے مزے میں ہوں گے، ریحان بڑے خوشبوؤں میں ہوں گے، معطر جگہوں میں ہوں گے، وجنت نعیم نعمتوں والی جنتوں باغات میں ہوں گے. واما ان کان من اصحاب الیمین، یا مرنے والا اصحاب الیمین یعنی عام جنتیوں میں سے ہوگا، فسلام لک من اصحاب الیمین، وہ بھی بڑے مزے میں ہوگا، تاہم مقربین کے مقابلے میں اس کی نعمتیں کچھ کم ہوں گی. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو فنزل من حمیم، اس کا ٹھکانہ اس کی ضیافت کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. کھولتا ہوا پانی ایسا کہ ایک گھونٹ بھی لے تو اندر کا سارا نظام ٹوٹ کر پیشاب کے راستے سے باہر آ جائے. وہ تسلیت جحیم، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ تینوں گروہ کی جو بات کی گئی، یا تو مقربین میں سے ہوگا، یا تو عام نیکوکار جنتیوں میں سے ہوگا، یا جہنمیوں میں سے ہوگا. ایک ہی برحق اور یقینی بات ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. فسبح باسم ربک العظیم، بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. ان آیات کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات پر فسبح باسم ربک العظیم پر فرمایا کہ جعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو تم اپنے رکوعوں میں شامل کر دو. جیسے سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو جعلوها فی سجودکم فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں داخل کر دو. کہ سبحان اللہ الحمدللہ کی جو تسبیح ہے بہت قیمتی، روح کو سکون پہنچانے والی. انسان جب غم میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس کی ایک تسبیح پڑھ لے، قرار آ جائے گا طبیعت، سکون مل جائے گا طبیعت. اور یہ ایسے چھوٹے سے کلمات ہیں. صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث ہے، امام بخاری رحم اللہ نے جس پر اپنی صحیح بخاری کو ختم کیا، وہ بھی یہی تھی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان اور حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، وہ زیادہ بھاری نہیں ہے پڑھنا. خفیفتان ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو کے اندر کل قیامت والے دن جو ترازو لگے گا اس پر انتہائی بھاری، انتہائی وزنی ہے. حبیبتان الی الرحمن، اور ہلکے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں، ہلکے ہیں لیکن اللہ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم بھی کیا ہے، اور اس کلمات کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ روزمرہ کے معمولات کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کا ہر آدمی اہتمام کرے، اور اس کا نتیجہ، اس کا جو ٹھنڈک، حلاوت اور مٹھاس ہے اپنی طبیعتوں میں انشاءاللہ انسان محسوس کرے گا. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا